بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محتشم، آج کی چند منٹ کی گفتگو سیرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ہے۔ سراج الامہ، امام الائمہ، مجتہد مطلق، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام حضرت نعمان بن ثابت ہے۔ آپ فارسی النسل تھے، نسبی طور پر فارسی تھے۔ آپ ایسی عظیم ذات ہیں جو بیک وقت عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، محقق بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ فنا فی اللہ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی ذات ہیں، ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو عالم خواب میں اللہ رب العالمین نے اپنا 100 مرتبہ دیدار کروایا تھا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ذوق عبادت میں اتنا محو تھے کہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں شاگرد کیسے بنا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا امام صاحب درس دے رہے ہیں، زور ہوئی، پھر زور کے بعد درس دیا، پھر عصر ہوئی، عصر کے بعد پھر حلقہ لگایا، پھر مغرب ہوئی، مغرب کے بعد پھر گھر چلے گئے، پھر عشاء کے وقت پھر آئے، عشاء پڑھی، عشاء کے بعد فوراً چلے گئے۔ جب سارے بندے مسجد سے باہر نکل گئے، امام صاحب پھر تشریف فرما ہوئے مسجد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں مسجد میں ٹھہرا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنے آپ کو چادر میں اوڑھا ہوا ہے، لپٹے ہوئے ہیں چادر میں، تو وہ آئے، نفل شروع کر دیے۔ جب میں نے انتظار کیا، میں نے سوچا کہ میں بیٹھتا ہوں، کچھ دیر کے بعد یہ نفل ختم کریں گے، پھر مجھ سے گفتگو کریں گے، ساتھ رات گزاریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات آپ نفل پڑھتے رہے، پھر صبح ہوئی، فجر سے پہلے چند منٹ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آپ حلقہ شروع کیا، درس دیا، پھر زور ہوئی، پھر عصر ہوئی، حتیٰ کہ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب تیسری رات آئی، آپ نے ساری رات پھر نفل شروع کر دیے۔ جب تیسری رات مکمل ہوئی، حتیٰ کہ 3 راتیں مکمل ہو گئیں، فرماتے ہیں کہ میں نے قدموں میں گر کر عرض کی، حضور اپنا چہرہ تو دکھائیں، تو میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ تو یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن جان۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی، جسمانی خوراک بھی اللہ کا ذکر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ اتنا بڑے سخی تھے کہ جو بھی آتا قرض لینے کے لیے آپ اس کو دے دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی سفر پر تشریف فرما تھے، تو چونکہ دھوپ تھی وہاں پر، آپ نے کسی دیوار کے سائے پر کھڑا ہونے کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور آپ اس دیوار کے سائے میں آ جائیں، دھوپ پر کھڑے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس بندے سے قرضہ لینا ہے، میں اس کی دیوار کے سائے میں نیچے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نے اس بندے سے قرضہ لیا ہے، قرضہ لینا ہے، اس لیے بیان کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ سامنے ایک شخص آیا، اس نے آپ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا، آپ کو دیکھ کر چھپ گیا۔ آپ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، تو نے مجھ کو دیکھ کر چھپ کیوں گئے، بھاگ کیوں گئے مجھے دیکھ کر؟ اس نے عرض کی حضور میں نے آپ کو قرضہ دینا ہے، میں سمجھا کہ شاید آپ مجھ سے قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں، میرے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے آپ کو دیکھ کر بھاگ نکلا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی رضا کی خاطر تیرا سارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں، ایسی امت کے راہبر اور رہنما ہیں، ایسی امت کے چراغ ہیں کہ جو بشارت رسول کے مصداق ہیں۔ حضور نے بشارت دی تھی کہ میری امت میں ایک ایسا بندہ بھی ہوگا، اگر وہ نجم ستارے پر بھی علم ہوگا تو وہاں سے بھی ڈھونڈ کر لائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیک وقت ولی بھی ہیں، بیک وقت محدث بھی ہیں، بیک وقت محقق بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے داتا علی حجویری، علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حنفی کیوں بنا؟ وجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا،
خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں، حضور جلوہ فراز ہوئے اور درمیان میں ایک شخص ہے جس کو حضور نے سہارا دے رکھا ہے، اور دوسری طرف صدیق اکبر ہیں، ایک بزرگ شخص ہے، اس کو حضور اور صدیق اکبر سہارا لے کر میری طرف حضور تشریف فرما ہونے والے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ حضور میری طرف آ رہے ہیں، میں نے کھڑا کر استقبال کیا اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے پوچھا آقا یہ شخص کون ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا اے علی بن عثمان، یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ نعمان بن ثابت ہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ تب سے میرے دل میں محبت ہوئی اور میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بن گیا۔ تو دوستو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، اے حنفیو تمہیں مبارک ہو، اے حنفیو تمہیں لاکھ مبارک ہوں کہ تمہارا امام وہ ہے جو بہت بڑے سخی بھی تھے، جو بہت بڑے عالم بھی تھے، جو بہت بڑے مجتہد بھی تھے، جو اس امت کے امام بھی ہیں اور اس امت کے سراج بھی ہیں، چراغ بھی ہیں، اس امت کے چمکتے ہوئے روشن سورج بھی ہیں۔ اور یاد رکھ لو آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے امام ابو یوسف جیسے ہیں اور جن کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری جیسے ہیں۔ ہمارے تو امام وہ ہیں، اے حنفیو تمہیں مبارک ہو کہ آپ کے امام وہ ہیں کہ جن کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ دیدار کروایا ہے۔ اے حنفیو تمہیں مبارک ہو کہ آپ کے امام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ پر فیض کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ناچیز کے چند جملے قبول فرمائے۔